السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ ناظرین کرام، گزشتہ دنوں جب غزہ کے تعلق سے ایک بات کی گئی اور بطور مثال کے وہاں کی برکت کو سمجھایا گیا، تو بعض احباب نے کہا کہ ہماری زندگی میں بھی برکت آئے، کچھ اس طرح کے وظائف ہمیں بتا دیجئے تاکہ ہماری زندگی بھی کچھ چل پڑے اور ہماری زندگیوں میں برکت آئے، یا ہمیں کچھ پڑھنے کو بتا دیجئے۔ دیکھیے، اس سلسلے میں دو باتیں ہیں، ایک ہے پڑھنا اور ایک ہے کرنا۔ ہم لوگوں کے حالات اس وقت یہ ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ گناہ کی طرف دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مائل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور نت نئے فتنے اور نت نئی شکل میں جو گناہ آ رہے ہیں ہم لوگ اس کو کر رہے ہیں۔ تو جب گناہوں میں ہم لوگ ملوث رہیں گے تو ظاہر ہے برکت نہیں آئے گی۔ پہلی چیز تو یہ گناہوں سے دور رہیں، انشاءاللہ برکت آنی شروع ہوگی۔ تو یہ کام تو کرنے کا ہے کہ ہمیں اس سے بچنا ہے۔ دوسرا، پڑھنے کے تعلق سے تو زندگی میں چند معمولات ہمارے ہونا چاہیے جو ہماری زبان زد عام ہو، جیسے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ اس کے بارے میں احادیث مبارکہ کے اندر بارہا آیا ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اور جو چیز ہماری زبان پر جاری رہے گی، تو اگر اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ جس وقت انتقال کا وقت ہو، آخری سانسیں چل رہی ہوں، اور اس وقت اگر یہ نکل آئے من قال فی آخری کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ وہ جنت میں سیدھا چلا جائے گا۔ تو افضل الذکر لا الہ الا اللہ، ہمیں اس کا ورد رکھنا چاہیے، عام معمولات میں رہنا چاہیے۔ ایک تسبیح پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک چیز تو یہ۔ دوسری چیز، ہماری زندگی میں ایک ورد رہنا چاہیے درود شریف کا۔ سلف صالحین، کبار امت کے کبار علماء کرام، اصاغر علماء کرام، موجودہ وقت کے اکابرین، یہ سارے کے سارے اس بات پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ آدمی درود شریف کو اپنی زندگی میں لے کر آئے، اس کا معمول بنائے۔ درود شریف کو بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جیسی آپ نے پڑھا، جس وقت آپ نے درود شریف پڑھا صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، مثال کے طور پر آپ نے درود شریف پڑھا، تو جہاں یہ درود شریف یہاں سے چلا اور آپ پر 10 رحمتیں فوری طور پر متوجہ ہو گئی۔ تو ظاہر درود شریف کے اپنے فائدے ہیں، جب آپ اس کو کریں گے تو اس کے بے شمار فائدے آپ کو ہوں گے۔ ایک دو فائدے اور ہیں جو اس کی گہرائی سے تعلق رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ کسی موقع پر آپ کو ہم بتائیں گے۔ اسی طرح سے استغفار کا ورد، ہم چاہ کر نہ چاہ کر، ہم لوگوں کے حالات ایسے ہیں، ماحول ایسا ہے، معاشرہ ایسا ہے کہ گناہ ہو جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے استغفار کا ورد رہنا چاہیے، یا تو استغفر اللہ ربی، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کم سے کم سونے سے پہلے 3 مرتبہ اس کو پڑھ لینا چاہیے، اور دن میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کا ورد رکھنا چاہیے، استغفر اللہ ربی۔ یہ چیز ہماری زندگی کے اندر ہونی چاہیے۔ ایک سب سے پہلے کلمہ طیبہ، پھر اس کے بعد درود شریف، پھر اس کے بعد استغفار۔ اگر ہم یہ چیزیں اپنی زندگی میں لے آئیں گے تو انشاءاللہ برکتیں ہماری زندگی میں ضرور آئیں گی۔ پہلا کام تو کرنے کا یہی ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، اور دوسرا کام پھر ان چیزوں کو پڑھیں، انشاءاللہ ہماری زندگی میں ضرور برکتیں آئیں گی۔